جیسے ابھی آپ نے بتایا سود ویسے ہی حرام ہے اور ابھی سے تو نہیں ہے، جب سے اسلام آیا اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائی تب سے حرام ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ اپنے کاروبار میں انہوں نے سود کو کس طرح اور کب ایڈ کیا اپنے کاروبار کے اندر؟ دیکھیے، قرآن پاک نے جب سود کی حرمت بیان کی اس وقت معاشرے میں سود پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سود تو پہلے حرام ہو گیا تھا، کانٹریکٹ ہوئے تھے، ریسیونگ ہو رہی تھی، کیپٹل بھی ریسیو ہو رہا تھا، اور ایک نفع کے بارے میں بھی تھوڑا سا ابہام تھا کہ بھئی جو ہمارے پہلے سے معاہدے ہو چکے ہیں اس سے ہم نفع کا کیا کریں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر بطور خاص نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، اور جس کا جو نفع آنا ہے وہ ہم چھوڑتے ہیں، نہیں لیں گے۔ آپ نے اپنے گھر سے ابتدا کی، فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو پیسے آنے ہیں اصل کیپٹل سے زائد جو پیسے ہیں ہم اس کو بھی معاف کرتے ہیں۔ آیات ربا نازل ہونے سے پہلے خطہ عرب کے اندر سود موجود تھا، اور اتنا موجود تھا کہ نظریاتی طور پر خطہ عرب کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ بھئی سود کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس میں بھی گیو اینڈ ٹیک ہے، تجارت، تو فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، گیو اینڈ ٹیک تو ہے لیکن طریقہ اس کا خاص ہے، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اسلام جب پھیلتا گیا، یعنی صحابہ کرام نے تو اسی دن چھوڑ دیا جب حرمت نازل ہوئی، نفع نہیں لینا، جو پہلے سے معاہدے ہو چکے ہیں ان کا نفع بھی چھوڑ دیا۔ اب ایک اور سود کی قسم تھی، یعنی سود کی دو اقسام ہیں، ایک قسم ہے ربا القرآن، آپ کسی کو قرضہ دیں اور قرضے پر نفع لیں، یا آپ نے کوئی سودا بیچا ہوا ہے اور اس سودے کی مدت آ گئی، اب کسٹمر کہتا ہے کہ بھئی ادائیگی میں نہیں کر پا رہا، تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دوں گا، مدت بڑھا دو۔ یہ دونوں صورتیں ربا القرآن کہلاتی ہیں، ربا الجاہلیہ کہلاتی ہیں، یعنی قرآن نے اس کی حرمت بیان کی اس اعتبار سے ربا القرآن، اور زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی صورت اس وجہ سے ربا الجاہلیہ۔ ٹھیک ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود سے بچیں گے لیکن سود کے غبار سے نہیں بچ پائیں گے۔ غبار سے مراد وہ چیزیں ہیں جس میں آپ خطا کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی سیٹ کے پاس کام کرتا ہے اور سیٹ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، وہ سودی اکاؤنٹ ہے، اور سیٹ کے پاس دونوں طرح کے پیسے ہیں۔ جب دونوں طرح کے پیسے ہوں، کون سی جو سیلری آپ کو ملی ہے یہ سود ہے یا جائز پیسے ہیں یہ نہیں پتا، تو اس کا لینا جائز ہوتا ہے۔ لینا تو جائز ہے لیکن ایک احتمال تو موجود ہے نا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح بیان کی علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تقریباً 400 سال 450 سال پہلے کے ہیں۔ فیض القدیر میں انہوں نے ایک چیز بیان کی، مشہور محدث ابن رسلان جو کہ رملہ کے رہنے والے تھے، فلسطین میں رملہ ہے اور بیت المقدس میں آ کر پھر آپ نے قیام فرمایا، اور بڑے مشہور محدث ہیں، انہوں نے 600 سال پہلے اس بات کو لکھا کہ ہمارے معاشرے میں غبار پھیل چکا ہے۔ 300 سال پہلے کے محدث، 400 سال پہلے کے محدث، 600 سال پہلے کے محدث اپنی کتابوں میں اس حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے زمانے میں کتنا سود پھیل چکا ہے۔ 3 زمانے ہیں، یہ افضل ترین زمانے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ، یہ قرون ثلاثہ جو ہیں انتہائی پاکیزہ زمانے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے جو عرض کیا وہ ان علاقوں میں عرض کیا تھا جہاں اسلام نیا آیا تھا، وہاں کچھ اونچ نیچ تھی، لیکن اوور آل مسلمان جو ہے نا اس زمانے میں متقی تھے، پرہیزگار تھے، نمازیں چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں جب جہالت بڑھتی گئی، علم دین سے دوری بڑھتی گئی، تو غلطیوں کا جو ریشو چلتا گیا۔ ایک چیز اور بھی ہے وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی پڑے گی، کوئی بھی برائی ہو اپنے زمانے میں ضرور پائی گئی ہے، اپنے زمانے میں ضرور پائی گئی ہے۔ جیسے ارتداد کو لے لیں آپ، نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے، لوگ اسلام قبول کیا اس کے بعد مرتد ہو گئے۔ ریشو پر بات ہو سکتی ہے، اس کا ریشو کیا رہا ہے؟ خیر اور شر یہ رہا ہے، یہ ہر زمانے میں رہے گا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ قرآن پاک نے تو باقاعدہ خطاب کیا کہ کثرت خبیث جو ہے اس سے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ تم فرما دو کہ ستھرا اور گندا برابر نہیں، اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو، اے عقل والو کہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا اگر برائی زیادہ ہے تو اس سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ برائی کا زیادہ ہو جانا اس کے صحیح ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک پاکستان میں ہمارا جو آئین ہے اس میں خصوصیت ہے، ہماری ووٹنگ جمہوریت پر ہوتی ہے، یعنی جمہور کا مطلب ہے زیادہ لوگ جہاں ہیں، لیکن زیادہ لوگ بے شک کسی چیز پر جمع ہو جائیں، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگی وہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ جیسا کہ ٹرانسجینڈر کا قانون ہے، ٹرانسجینڈر کا جو قانون ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کا جو مزاج ہے
हाँ वो समझ آپ اپنے آپ کو کلیئر کر دیں. آپ چاہتے ہیں میں لڑکی ہوں, آپ لکھ دیں جنس لڑکی ہے. آپ چاہتے ہیں جنس میری مرد ہو, عورت بولے. لیکن اسلام میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام میں قوانین ہے, عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے, مردوں کا طریقہ الگ ہے, وراثت کے مسائل الگ ہیں, پردے کے مسائل, ستر کے مسائل, گواہیوں کے مسائل, بہت سارے مسائل الگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے ان ایکٹس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. اللہ کرے کوئی اپیل میں نہ جائے. آمین. اپیل میں گیا تو پھر ایک نئی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خصوصیت موجود ہے. اب جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے, کھلی آزادی ہے وہاں پر. تو چونکہ اس موضوع کا تعلق اس بات سے جڑتا ہے کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں. زیادہ لوگ جو مرضی کریں, جو پیمانہ ہے خیر و شر کا, وہ پیمانہ وہی رہے گا جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے. سبحان اللہ.